کیا نام ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام محمد اسامہ ہے، رہائشی تعلق میرا ڈسٹرکٹ شانگلہ سے ہے، شانگلہ سے، اور ادھر لاہور میں پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو لوکل سواری ہوتی ہے، رائڈ ہوتی ہے، رکشے کے کرایہ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی فیس کے ساتھ، ہاسٹل فیس کے ساتھ یہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں روز یونیورسٹی جاؤں اور لوکل کی کرایہ دوں، تو وہ پیٹرول کی قیمت کے ساتھ ساتھ وہ کرایہ بھی بڑھتا ہے۔ تو میں نے سنا کہ جماعت اسلامی کا پیٹرول جو لیوی ٹیکس کے خلاف دھرنا ہے وہ مال روڈ پہ جاری ہے، تو میں بھی سوچا کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز تو بلند کر سکیں نا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلانے آئے، ہم اپنے حصے کی کام کرنے آئے، کم از کم آپ تو یہ کر سکتے ہیں کہ دھرنے میں تو شرکت کریں نا۔ نہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے کارکن بھی ہیں، کوئی سیاسی وابستگی بھی ہے جماعت اسلامی سے، یہ صرف آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جی پیٹرول مہنگا ہے، میرے اخراجات مینیج نہیں ہوتے تو میں اس دھرنے میں شامل ہوتا ہوں؟ جی، میں جماعت اسلامی کا کارکن بھی ہوں، لیکن آپ اگر ابھی دیکھ لیں یہ صرف جماعت اسلامی کے کارکنوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ جو بھی بائک چلاتا ہے، جو بھی رکشہ چلاتا ہے، جس کے پاس بھی گاڑی ہے، جو بھی سواری کرتا ہے، وہ سب کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف جماعت اسلامی کارکنوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومتی موقف یہ ہے نا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں سیاسی کارکن یعنی جماعت کے کارکن تو آ کر بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس یا کام کرنے والے دفتروں سے آ کے شام میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی جس کی آپ بات کرتے ہیں جو متاثر ہوتا ہے وہ تو نہیں آ کر بیٹھتا، اس کو لگتا ہے کہ جماعت جو یہ شو لگا کر بیٹھی ہے اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ سرکار یہ کہتی ہے کہ عوام نہیں جڑی اس دھرنے سے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ نے بالکل دیکھا ہے، والا حکومت ہے، لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اس کو یہ چھپانے کے لیے میڈیا پہ یہ شو کرتا ہے کہ عوام نہیں آتی۔ آپ شام کو آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ادھر لوگ ہوتے ہیں، پورے لاہور سے لوگ شریک ہوتے ہیں، جس لاہور کے آس پاس شہر ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین آتے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ اور وہ آپ کے کارکن بھی ہوتے ہیں، تنظیمی عہدیدار بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، اس میں مسلم لیگ کے ورکر بھی ہوتے ہیں، جو مطلب اس لیوی جو ٹیکس ہے اس سے مطلب متاثر ہو گئے، مطلب کہ متاثر تو ہر شخص ہوتا ہے نا، ہر شخص ہوتا ہے یار۔ رانا ثناء اللہ خود کہتا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام اس ٹیکس سے تنگ ہے، اگر 22 کروڑ عوام اس سے ٹیکس سے تنگ ہے تو آپ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ عوام اس سے تنگ ہے تو پھر حل کیوں نہیں کرتے؟ آپ جماعت اسلامی کو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کریں؟ نہیں، حل تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ایک عام سا سادہ اصول ہے جو اب بنا دیا گیا کہ اگر ہم بازار سے چیز 15 روپے کی خریدتے ہیں تو آپ کو 10 روپے کی کیسے بیچتے ہیں؟ آپ کو تو پھر وہ 18-20 روپے کی ملے گی نا۔ تو اگر یہ جو ٹیکس ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم ہٹا دیں تو جو پیٹرول کی قیمت پر جو سرکار نے اپنے اخراجات مینیج کرنے ہیں وہ کیسے کرے گی؟ سرکار نے اپنے اخراجات میں کمی لے آئے ہیں یا مجھے یہ بتائے؟ وہ تو اگر رانا ثناء اللہ ایک دن میں گاڑی میں 5 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے، جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے 1 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے یا وہ 5 لیٹر ڈالتا ہے، وہی 5 لیٹر ڈالتا ہے، اس سے زیادہ ڈالتا ہے، اپنے عائشہ کم نہیں کرتے، لیکن صرف عوام کے اوپر بم گراتے ہیں، پیٹرول کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، ہر چیز پہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن عوام کی بالکل خیر خواہ نہیں ہے، صرف باتیں کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ عوام کی حکومت ہے، عوام کی مسترد شدہ حکومت ہے۔